آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ برکت آپ سے مخاطب ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ نانا بننے کے بعد مہدی علی کاظمی سے دعا زارہ ملے گی، وہ کہانی بھی ختم ہو گئی ہے، دعا زارہ بازیاب ہو گئی ہے. آپ سب کو مبارک ہو. لیکن دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں. جو درخواست دعا زارہ نے دی ہے اس کے اندر بھی جال سازی اور دو نمبری انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کس طرح سے کی ہے. اور دوسری جو ہیپننگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انویسٹیگیٹو آفیسر کو فائنلی چینج کر دیا گیا ہے. 4 بار درخواست کی گئی، منتیں کی گئی، سماجت کی گئی کہ یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ بندہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ بندہ جعلی رپورٹس بنا رہا ہے. اس بندے نے کیس ختم کر دیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن قبول نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، لہٰذا اسے فارغ کر دیا گیا ہے. انویسٹیگیٹو آفیسر کو تصدیق ہو گئی ہے، مہر لگ گئی ہے کہ انہوں نے دو نمبری کی تھی. جو ایک فریق تھا مطمئن نہیں تھا اور وہ فارغ ہو گیا ہے. لہٰذا یہ جو گینگ کا تھا، جو فیسیلیٹیٹر تھے، جو سہولت کار تھے، یہ جو اس پورے ٹبر کو دے رہے تھے معاونت، ایک ایک کر کے سب کا پتہ بنیادی طور پر صاف ہو رہا ہے اور تصویر بالکل کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے. یعنی آسمان سے بادل چھٹ رہے ہیں. آپ صرف 2-3 چیزیں دیکھیں، اس کے بعد درخواستوں کی طرف آتے ہیں. 8 چھاپے مارے گئے پہلے، 10-12 لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر گرفتار ہوئے. اداکارہ صبح اٹھ کر آنکھیں ملتی ہوئی روتی رہی اور چیخ و پکار کرتی رہی. ملتان بھاگ کر وہاں سے بڑی مشکل سے 4 دن کی پروٹیکٹیو بیل لی گئی. بھاولپور میں کورٹ کے الفاظ تھے شٹ اپ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شٹ اپ. اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ انویسٹیگیٹو آفیسر بھی چینج ہو گیا ہے. تو یہ کیس بڑا کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے. جو پہلے مبارکے دیتے تھے جیت گئے، فلاں ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے نہ شروع کریں. دعا زارہ اگین ایڈونچر کیا گیا ہے اور انہیں شفٹ کیا گیا ہے دارالامان لاہور میں. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے خود درخواست لکھی کہ یہ میری درخواست ہے جی اور مجھے دارالامان لاہور میں بھیجیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، یا تو یہ بہت زیادہ سیانے ہیں یا بہت زیادہ بیوقوف ہیں یا ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس ایڈیٹر چونکہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو قریب لا کر دکھا سکوں. یہ وہ درخواست ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو 3 جگہوں پر کاٹے مارے گئے ہیں. جس طرح وہ 4تھی 5ویں کلاس میں ہم لوگ کاٹے مار کر اوپر چیزیں لکھ دیتے تھے، ایسے ہی کاٹے مار کر چیزیں لکھی گئی ہیں. اور وہ جو کاٹے مارے گئے ہیں وہ 3 الفاظوں کے اوپر کاٹے مارے گئے ہیں بنیادی طور پر. اور ان تینوں الفاظوں کے اوپر جو کاٹے مارے گئے ہیں ان میں ایک پر لکھا گیا ہے پیرنٹس، ایک میں لکھا گیا ہے ادر ریلیٹیوز اور ایک اور میں لکھا گیا ہے پیرنٹس. یعنی کہ 3 ورڈز ایڈ ہوئے، پیرنٹس، ادر ریلیٹیوز اینڈ پیرنٹس. اوریجنل جو درخواست تھی، اوریجنل درخواست میں یہ لکھا گیا کہ جی مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے دارالامان میں لاہور میں شفٹ کیا جائے، یہ میری درخواست ہے. لیکن بعد میں کاٹا مارا گیا اور لکھا گیا مجھے خطرہ ہو رہا ہے پیرنٹ سے اینڈ پھر کاٹا ادر ریلیٹیو سے، لہٰذا مجھے میرے کاٹا پیرنٹس سے بچا کر دارالامان میں بھیجا جائے اور انہیں دارالامان لاہور میں شفٹ کر دیا گیا ہے. انٹرسٹنگ بات دیکھیے، دعا زارہ کی جو تصویر لگائی گئی ہے وہ بالکل وہی اوریجنل دعا زارہ ہے جسے اپنے گھر کے کونے کا نہیں پتا تھا، جو گھر سے باہر سے جا کر دینگ نہیں لا سکتی تھی. این کے پہنی ہوئی ہے بچی نے، سکارف لیا ہوا ہے، اور وہ جو اتنا بڑا ہائی فائی میک اپ اور وہ سارے گلیمرز کریٹ کیے جاتے تو وہ نہیں ہے. یہ درخواست ہے 19/7/2022 کی آج کی. لیکن ایک اور درخواست گردش کر رہی ہے اور یہ درخواست اردو میں ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس درخواست میں چونکہ کاٹے نہیں مارے گئے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیے، جن جگہوں پر کاٹے مارے گئے جس درخواست میں، اس درخواست کی تصویر اس طرح سے بلر کر کے لی گئی ہے کہ جن الفاظ کے اوپر کاٹے مارے گئے وہ آپ پڑھ نہیں سکتے. میں نے ایکسپرٹ کو بھی بھیجے، وہ بھی نہیں پڑھ سکا، اس طرح سے بلر کر کے تصویر لی گئی. دوسری درخواست جو منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے. اچھا، اس درخواست کو بڑی مشکل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ یہ بھی نہ پڑھ سکے. اس کے شروع کے جو الفاظ ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ جناب میں نے ظہیر احمد سے شادی کی ہے اور اس کے بعد ظہیر اور میرے معاملات بالکل ناخوشگوار رہے ہیں اور مجھے ظہیر سے خطرہ ہے. اور اس کے بعد لکھا جا رہا ہے چونکہ میں نے بھاگ کر شادی کی تھی اس لیے مجھے والدین سے بھی خطرہ ہے، لہٰذا مجھے تحفظ دیا جائے. یعنی دوسری درخواست میں واضح طور پر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ مجھے ظہیر سے بھی خطرہ ہے. اور جو انگریزی میں تھی اس میں کاٹے مار کر، کچھ الفاظ پر کاٹے مار کر پیرنٹس اور ادر ریلیٹیوز اور پیرنٹس پھر لکھا گیا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہے امپورٹنٹ کہ اب تقریباً کل ٹرین پر چڑھیں گے ڈاکٹر صاحب اور ٹرین پر چڑھ کر کورٹ میں پیش ہوں گے. صافی کھڑے اور پولیس بھی کھڑی ہے ہتھکڑیاں لے کر چھن چھن کرتی ہوئی، اور وہاں پر جا کر یہ اپنا مدعا سامنے رکھیں گے. دعا بازیاب ہے، دعا بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آنے والے کچھ ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دعا آخر کراچی کب جائے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.